والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے حضرات بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے. ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے. ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. جب تک دہن میں زبان سینے میں دل ہے، کاذب کی نبوت کا انکار سر بازار کریں گے. کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے. ہمیں اس لیے ہے تمنا جنت کہ جنت میں ہم ان کا دیدار کریں گے. ہمیں اس لیے ہے تمنا جنت کہ جنت میں ان کا دیدار کریں گے. بس از مصطفیٰ جو کہے کہ میں نبی ہوں، ارے جھوٹا ہے وہ، اس جھوٹے کو رسوا سر بازار کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، ختم نبوت کے دائیدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت و محبت و درود و سلام پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، ذی قدر سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات ذی قدر، آج کی یہ محفل مبارکہ بسلسلہ تاجدار ختم نبوت انعقاد پذیر ہے، اور آج تیسرا روز ہے اس پروگرام کو شروع ہوئے. اللہ تعالی جملہ اس پروگرام کی انتظامیہ کو اور اس کے سجانے منانے میں حصہ لینے والوں کو دن دگنی رات چوگنی میرا مالک برکت عطا فرمائے. حضرات گرامی، انشاءاللہ علماء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے. میں بس حاضری کے لیے چند منٹ کے لیے حاضر ہوں، لمبی گفتگو نہیں، کیونکہ جو شیڈول ہے پروگرام کا اس کے مطابق یقیناً چلے گا. آپ یوں سمجھ لیں میری حاضری کو کہ جس طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو مصر کے بازار میں بیچنے کا پروگرام بنانا، تو بی بی زلیخا سوتر کی اٹی لے کر چل پڑی. کس نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. کیا کرنے جا رہی ہوں؟ بولیے نا ذرا. یوسف کو پنجابی دے نہیں سمجھنے تو سے، میں یوسف نو خریدن چلی.
کینوں خریدن چلی؟ یوسف نو۔ اچھا جی، کیا تو یوسف نو خریدن چلی تے تیرے کل ہے کی جن نال تو خریدیں گی؟ تو بی بی زلیخا کہنے لگی میں اٹی سوتر دی، اٹی سمجھ دے ہو نا، اے پرانے بزرگ سمجھ دے نہیں، آج کل دے نوجوانوں نو کے پتا اٹی کی ہوندی، کیا میں اٹی لے کے چلی ہیں، ادھے نال میں یوسف نو خرید لانگی۔ تے انہاں کیا بھی یوسف دا مول اٹی پائے؟ تے کہنے لگی پتہ منوں بھی ہے کہ یوسف دا مول اٹی نہیں، پتہ منوں بھی ہے کہ جناب یوسف دا مول اے اٹی نہیں، لیکن میں چاہونی ہاں کہ کم از کم یوسف دے خریداراں وچ نا تے آ جائے نا۔ تو حضرات اکرامی اس واسطے میں ختم نبوت دے سلسلہ یہ جڑا پروگرام ہے میں تے اپنا نا لکھان آیا کہ قیامت دا دن ہوئے تو ساڑھا بھی نہ آ جائے۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ حضرات اکرامی ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا موضوع اور حساس موضوع ہے کہ جس تے گفتگو کرنی اور پھر سمجھانی یہ بڑی وقت دی اشد ضرورت ہے۔ شعر و شاعری سر لا کے تقریر کر لینا یہ بھی کمال نہیں، کمال ہے کہ تانوں کو گل دسنی۔ ختم نبوت دا معنی کی ہے کہ نبی تو بعد کائنات وچ کوئی نبی آ سکدا، اچھی بولو، یعنی امام الانبیاء زہرا دے بابا حسنین کریمین دے نانا تو بعد کائنات وچ کوئی نبی، اچھی بولو، کوئی نبی نہیں آ سکدا۔ کیوں؟ اس واسطے وما انا خاتم النبیین لا نبی کے بعدی، فرمایا میرے تو بعد نبی آ ہی نہیں سکدا، نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، کائنات کے وچ کل کائنات کٹھی ہو جائے، عالم فاضل محدث محقق مفکر بھی ہو جان، لیکن یاد رکھنا کائنات وچ دوسرا نبی نہیں آ سکدا، کیونکہ رب کائنات نے نبوت دا دروازہ جناب بطول دے بابے تے بند کر دیتے، فرمایا اول بھی یہ تے آخر بھی یہ بھی ہوئے گا۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ اول بھی یہ نے تے، اچھی بولو نا، اول بھی یہ نے تے آخر بھی یہ نے۔ تو میں کہا پھر دوجی گل ہے کہ نبی جڑا ہوندہ ہے وہ دی کوئی شان ہوندی، نبی دی عظمت ہوندی، شان ہوندی، وقار ہوندہ، احمد نہیں جڑا گلی جو لنگ گیا وہی نبی من لیا، ہاں جی انج نہیں ہوندہ۔ لہذا ختم نبوت دا معنی نہیں ہے کہ نبیاں نو ختم کرنے والا، جڑی نبوت او جڑی مصطفیٰ تے ختم ہو گئی، نہ نبی کوئی آئے کوئی آکھے کہ میں ذلی نبی یا بروزی نبی، تو فرمایا پاہمیں ذلی بن پاہمیں بروزی بن تو نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی ہوئی ہے جن محمد رسول اللہ کیا جاتا ہے۔ حضرات کرام تو سن دے ہو مرضی کی توجہ کرنا، مرضی کی مرضی جنہوں اسی کہنے ہیں مرضی مرزے قادیانی یقین انہوں نے قصور کی، مرزا جنہوں کہنے ہیں انہیں کیتا کی، کیوں اسی آنے ہیں کتنا نفرت کرو؟ وجہ کی ہے یہ او مرزا ہے جس مرزے نے خدا تو لگ کے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ تو لگ کے عیسیٰ ابن مریم تک، عیسیٰ تو لگ کے موسیٰ، کوئی نہ پیغمبر چھڑیا نہ خدا چھڑیا نہ نبی چھڑیا، ہر نبی ہونے کا دعویٰ کیتا، ہر پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیتا، لیکن یاد رکھی ایک گرگر کی طرح رنگ تے بدلتا رہا، لیکن انہوں یہ نہیں پتا سی کہ اللہ نے مصطفیٰ نو اتنی عظمتاں اور شانہ عطا کی دیا کہ کل کائنات بھی رل جائے کہ مصطفیٰ دے نالائن تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے معلوم نے نوکر رب العالمین دا قرآن اعلان کرنا فرماتے کر رسولو فتلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعده درجات۔ رب کائنات قرآن اعلان کرنے فرماتے کر رسولو
تیسرا پارا ابتدا ہو رہی تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد فرمایا سا رسولہ نو جدو فضیلتہ عطا کی تیاں ایک رسول دوجہ رسول سے فضیلت عطا کی تی ایک رسول دوجہ رسول سے مقام عطا کی تا رسول ایک نو بنایا پھر دوجہ نو پہ دیا پہلے نو دوجہ نو مقام پھر دوے تو تیجہ نو مقام رسولہ دے تے فضیلتہ عطا کرتا رہا کسے نو کوئی مقام کسے نو کوئی مقام فضیلتہ مل دیا گیا رسول آنے گئے ایک وقت کے اندر کئی نبی تے رسول آئے لیکن جب سارے رسولہ دیا مدوں دی گئی سارے رسولہ نو فضیلتہ مل دیا گیا سارے رسولہ نو مقام عطا کرتا گیا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد فضیلتہ تے فضیلتہ مل دیا گیا رسولہ دے مقام بلند ہوندے گئے رب کائنات نے فرمایا میں کچھ رسول انج دے بنائے ورفع بعدهم درجات فرمایا میں کچھ رسول انج دے بنائے جنہاں میں کلم اللہ میں کلام کیتا ہے اے اشارہ رب کائنات نے عیسیٰ ابن مریم کی طرف کر کے فرمایا میں کچھ رسول انج دے جنہاں میں کلام کیتا ہے میں بلا کے گلاں کیتیاں نے تے کچھ رسول انج دے جنہاں لوگ گلاں کردا رہیا لیکن انہاں سارے رسولاں دی عظمتاں ایک پاس ہے ورفع درجات آدم صفی اللہ کو لگ کے موسیٰ کلیم اللہ تک موسیٰ کلیم اللہ کو لگ کے عیسیٰ روح اللہ تک میں سارے نبیانوں سارے رسولانوں مقام عطا کیتے نے لیکن ورفع بعدہ درجات فرمایا انہاں سارے تو میں بطول دے بابے رو اچھی عظمت عطا کی دی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ورفع بعدهم درجات فرما ورفع بعدهم درجات رسولہ سارے نو مقام دیتے ہیں کوئی ایک بھی رسول ایک دا نہیں جدا مقام نہ ہوئے سارے ہی افضل ہیں اسی آل سنت و جماعت آنا آل سنت و جماعت آنا کہ ساڑھا تے عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ تک جننے رسول آئے سارے ہی آلہ سارے ہی افضل ہیں سارے ہی آلہ نے اور عظمتہ نے مالک نے پر سارے نبی ایک پاس ہے رسول دے بابے دا مقام ہے ایک پاس ہے رسول نل کون رہا مصطفیٰ جان رحمت نے کون مل سکتا میرے کریم آقا دنوں کرو فرما ورفع بعدهم درجات فرما میرا رسول میرا نبی آمینہ دلال جناب سیدہ فاطمہ زہرا دا بابا حسنین کریمین دا نانا انہاں دا رتبہ نبی نالو بلند ہے انہاں بلند ہے مالکہ کنہ کو بلند ہے فرما انہاں بلند ہے کہ میں اپنے محبوب دیا شانہ بلند کر کے عظمتہ بلند کر کے انہاں آتینا کل کوثر میں اپنے محبوب نو خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے کچھ کہہ لو سبحان اللہ میرے کریم آقا دینا کرو رب العالمین نے فرمائی آتینا کل کوثر محبوب نو میں خیر کثیر عطا کیتا رتبے بلند کیتے سید امام احمد رضا بولے کہ سب سے اعلیٰ او بالا ہمارا نبی سب سے او بالا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا سارے مل کے آنکھونا سب سے اعلیٰ او بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او بالا اچھا یہ گالہ دسو تو اڈا عقیدہ کو نہیں پر میرا نبی سب نالو اعلیٰ کدہ 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 ہاتھ چکے والا سارے ہیں دیئے تو پھر مٹھے کیوں بول دے ہو
اچھی بولو نا پتہ لگے انہاں سارے دا عقیدہ ہے کہ سب سے اعلیٰ اجوان ایک باری کیمرہ اینا والوں بھی ماری تاک بعد ہی ویکھن بائی نہ چو کون سی جڑا نہیں بول دا ذرا اینا وال کری ویکھ کون کون بول دا ہے کون کون نہیں اچھی طرح ہاتھ چکے بزرگانوں معافی جوانوں نہیں سب سے اعلیٰ ہو بہلا نبی سب سے اعلیٰ ہو بہلا ہمارا نبی دونوں عالم دونوں عالم کا دولہ فرما ورفع بعدہم درجات میں سارے رسول اللہ علیہ مصطفیٰ دا مقام بلند فرما دیتا اچھا اور ایک منٹ رکو مرزا قادیانی وہ کی آندھا جی میں بھی نبی نبوت دا دعویٰ کیتا کدی مجدد ہونے دا دعویٰ کیتا کدی عیسیٰ ابن مریم ہونے دا دعویٰ کیتا بڑے بڑے دعوے کیتے انہیں اللہ دی بھی نافرمانی کی تھی میں آگے اس کیتا توالت ہی نہیں جانتا بس اشارہ تھا نرس کریں گا میں کہا مرزیاں نو پچھو کیونکہ جنہوں کوئی کسے پیغمبر دی شان بیان کردہ ہے نا گل کردہ ہے تو وہ اپنے نبی دی شان بھی بیان کردہ کہ نہیں اچھی بولو یار کردہ ہے نا جی اسی اپنے نبی دی شان بیان کرنے آتے ایسے آنے ساڑھا نبی نہ آلہ سی ساڑھے نبی نے چند دو ٹوٹے کیتا اچھی بولو یار ساڑھے نبی نے چند دو ٹکڑے کیتا سورج نو اچھی بولو گل بولو گے تو سمجھ آئے گئی سورج نو واپس بلایا حضور دی انگلیے مبارک انگلیاں جو چشمے جاری ہوئے میں کہا مرزیانوں پوچھو کہ تو آڈا جو نبی ہے تسی جو آندے ہو ساڑھا نبی ہے جو تسی آندے ہو اسی تے نہیں من دے او لانتی ہے لائین ہے تو تسی جسو تو آڈے دی کی شان سی سوچنے لی گل ہے میں کہا اسی تے بیان کرنے ہیں نا جی وہ ساڑھا نبی نہ آلہ سی کیا ہے شان سی تو آڈے دی کی شان سی دسو جی ذرا مرزے دی کی شان سی تو آڈا جو نبی ہے تو کی سی کی پڑھا کی سی شان کی سی عظمت کی سی انہاں کہا جی بڑی عظمت سی میں کہا کنی کو او جی بڑی عظمت میں کنی کو او جی تو انہوں کی دسی ہے بڑی عظمت سی میں کہا کنی کو اگر تو انہوں کی دسی ہے او جیب گوڑ رکھ دا سی کی جی گوڑ سمجھ دے ہو کدی کھادا ہے جے تو ساں کو گوڑی کھانا عمران کہا رہا تو لبڑا تانوں گوڑ بھی کوئی نہیں ایرے آنوں کو 4 سال تے تو انہوں لبڑا گوڑ بھی کوئی نہیں ہے یاد رکھیو گا تو سے بھی آنے تبدیلی آئے لو مرد تبدیلی دے ہو تو ساں بھی کچھ نہیں کسے نو منیا تو ساں بھی تبدیلی دا مزہ ہے تو بہرحال کی ہے جی او جی گوڑ رکھ دا سی میں کہتے گوڑ رکھنا کوئی شان ہے ہاں جی اگو بھی تے سنو نا میں سناؤ او جی گوڑ رکھ دا سی جیبچ میں کہہ گئے او جی گوڑ رکھ دا سی تے کردہ کی سی جدوں دل کردہ سی او دے نالی بٹوانی کردہ سی جدوں دل کردہ سی کھا لیندہ سی بٹوانی سمجھ دے استنجا کرنا جڑا شرع دے وچے ایک آدھا حکم ہے تسی وٹے لے لو تو دا نال کرو انہوں مسائل والتے نہیں جاندے ہیں تے اکھے ایک ہی کردہ سی کدی گوڑ نال استنجا کر لیندہ سی تے کدی تے میں کہ ایو جا نبی تینی مبارک لانتیا میں کہ سن میرے نبی دی شان اچھی بول یار اچھی بول اے تیرا تینو مبارک اسی جڑے نبی دے من لالے ہاں ساڑھے نبی دا شان کی سی اللہ اکبر ساڑھے نبی دا شان اے سی کیونکہ کل 10 تاریخ گزری حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال سی میں ہو دیتی عرض کر جا ساڑھے نبی دی شان کی سی حضرت سلیمان فارسی او دی ملکیت نے غیر مسلم دی ملکیت نے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے 250 سال دے بابے پریشان کیوں ہیں عرض کی تھی سونیاں بڑھائے ہو گیا کہ اے مالک کم بڑے لیندہ ہے تو کم بڑے کراندہ ہے تو میرے کو کم ہوندہ نہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تینوں آزاد نہ کروا دئیے اچھی چا بولو یار تینوں آزاد نہ کر رہے سی تے اے جو مرزا آندہ ہے وہ میرا نبی ہے تو میں کہا او تو انہوں کے عرض ہے ساڑھے نبی دی شان کی
इमाम लंबी असी तो आने अभी साडा नबी इन्ना आला है और आला है इहदी शक भी कोई नहीं। जो तेरा आल है तो तू अपना कलाम और शान पेश करो दी और तू आना क्यों जनाब गुड़ के नाल बटवानी करे और ओ ही खा लवे तो तेरा तेनों मुबारक है। साडे इमामुल अंबिया नबियां दा सुल्तान ते एडी शान वाले खत्मे नबूवत दे ताजदार इन्नियां शाना वाले कि जनाब सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपनु आजाद करन दी गल आए और सोना ते चांदी मंगे ते तेरे ते मेरे लजपाल नबी रेत लेके रेत नु हाथ लगा के लुहाबे दहन लगा के ते चादर च लपेट के फरमान के ले जाओ और जाके उन्हें कहना खोल के तक लवे लेके जान ते रेत होवे जदों खोल के तके ते मुस्तफा दे लाभ दे सदके और सोना ते चांदी बन जाए। साडा नबी ते एडी जान वाला है। हजरात गिरामी मिर्जा है जी मिर्ज़ई साडा मिर्जा नबी है। मैं क्या बोल तेरे नबी दा मुकाम की है तेरे नबी दा शान की है क्या सची तेरा नबी कोई ओदी शान की अजमत बयान कर ओ जी। मैं क्या नाले एक और गल है नबी ओ होंदा जेदे कोल फरिश्ता वही लेके आए उची बोलो की जी फरिश्ता वही लेके आए हजूर कोल वही लेके कौन आउंदा सी उची बोलो जनाबे जिब्राइल अमीन हजूर किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजूर किबला मुफ्ती फैज अहमद ओवैसी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे लखते जिगर नूरे नजर साडी शान साडा मान साडा तलान सब कुछ हजूर मुफ्ती फैज अहमद ओवैसी दामत बरकातुल आलिया आप दे नाल आकर गुनाहगार नु भी आप दी कदम बोसी कर दिया। मदीना शरीफ के अंदर बाबुल बकी ते बाबे जबरील ते बैठन दी सआदत नसीब हुई। मेरे करीम दे नौकरो आज भी वो बाबे जबरील गवाए क्या तो जबरील लंघ के मुस्तफा दे तेरे दौलत में जाना सी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर जाना सी। मैं क्या साडा नबी दी होए जिन्हां कोल जबरील आउंदा सी ते जबरील नौकर बन के आउंदा सी। ऊंची बोलो ऊंची बोलो ऊंची बोलो जबरील नौकर बन के आउंदा सी। मैं क्या मिराजुन नबी दा महीना जो नहीं समझ आउंदी तो समझ ले मेरे नबी दे नौकरा जदों तेरे मेरे मुस्तफा नु रब्बे कायनात ने मिराज वल बुलाया सुबहानल्लाजी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लजी बारकना औलाहु व नूरियाहु मिन आयातिना मुस्तफा नु मिराज ते बुलाया गया। रब्बे कायनात ने फरमा जबरील या मेरे मुस्तफा नु ले गया जबरील मुस्तफा नु लेना है ते जबरील मुस्तफा दी बारगाह जाके रसूलुल्लाह दे कदमां नु बोसा दिता और बोसा दे के देखिया न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की गलियों में। जिंदाबाद 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 हजरात गिरामी तेरा नबी है ते तेरे को दस है तेरा अगर नबी अच्छी तो नहीं मनते पर तू दस मरज़ई नु पूछो तेरे नबी को कौन आउंदा सी। हुजूर साडे सरकारे मदीना जबरील आउंदे नौकर बन के आउंदे खादम बन के आउंदे कदमैन शरीफैन चुमदे तेरे को कौन आउंदा सी तेरा जो आना नबी है ते दस ना ओ जी ओदे कोल भी फरिश्ते आउंदे सन। अच्छा जी जी बिल्कुल आउंदे मैं ख्याल चा ये दसो ना दा नाम की सी अगर तेरा मिर्जा नबी ते ओदे कोल तू आना फरिश्ते आउंदा सुनियो ना ते फिर आपू तुसा फैसला तुसा करना है क्या एटा चबल बंदा नबी हो सकदा है कौन आउंदा सी ओ जी फरिश्ते मैं क्या ओदा नाम की सी तुहाडे मैं कदी उन्हां दा नाम ते जबरील सी मिकाईल सी सिर्फ ये सारे नबी दे बारगाह च आउण वाले सरकार दे बूहे ते आउण वाले जबरील वही लेके आउण वाला कुरान लेके आउण वाला ते मैं कहा तेरा तेरे कोल आउंदा सी असां ते नाम दस्सिया ओ लाला ऐलान दसणिया मुंह नहीं छुपांदे असीं शर्मांदे नहीं झकदे नहीं किताबां च मौजूद हर जगह ते मौजूद रब्बे कायनात दे कुरान च मौजूद कि रूहुल अमीन आउंदे जबरील वही लेके आउंदे ते तेरे जेड़ा मिर्जे कोल आउंदा ओदा ना की सी हुण तेरा दिल थाम के सुनना आंदा जी तुहानू की दसां
او دا نا سی مٹھیاں روٹیاں والا فرشتہ. کی جی مٹھیاں روٹیاں والا. میں کہ یہ فرشتہ سی یا گلیاں لین والے میاں صاحب آن؟ اے پنڈاں جاؤ نا تسی، ساڈے منڈی بہت دن دے علاقے ہلے بھی رواج ہے کہ جڑا پنیال ہوندا ہے نا، پنیال مطلب مسجد دا خادم، او گھراں چوں روٹیاں لیندا تو انہوں آدھے نا گلیاں والا مولوی روٹیاں لین والا جو گلیاں والے میں آنے. تو میں کہ جڑا تو آئی جی روٹیاں والا، میں کہ واہ اے تیرا نبی سنبھال کے رکھ، سانو یہ جی لوڑ نہیں مٹھیاں روٹیاں. اچھا ایک اور بھی لکھی او کدی میں کہ ایک اور کی اکھے جی ٹی 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 اس طرح بھی نہ لیندے جی انج بھی. میں کہا یہ جا تینوں مبارک، ساڈے نبی کول تے جبریل آوندا سی تے آ کے کی کہندا سی سونیا پڑھیے. اے اچھی چا بول کی ہو گئے اقرا پڑھیے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما انا بقارن، میں نہیں پڑھنا. ایتھے کہیں انج بھی آندے نہیں جی حضور نے آکھا میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں. میں کہا کدی عشق دی آنک لا کے پڑھے آ کر ہل بلے غلط ہی پڑھنا، جدوں پڑھنا غلط ہی پڑھنا. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ نے فرمایا وما انا بقارن، اے نہیں فرمایا میں تیرے پڑھنا نہیں. تو آخر اقرا بسم ربک الذی، فرما تو میرا استاد نہ بن. الرحمن علم القرآن، فرما پڑھان والا خدا سی تے پڑھن والا مصطفیٰ سی. ساڈے امام الانبیاء کول تے جدوں جبریل آوے تے ایڈی شان نال ہوندا نا. اس واسطے اعلی حضرت نے سب سے اعلی ہو بالا، بادشاہ اونچی بولو سب سے اعلی ہو بالا، سب سے اعلی ہو بالا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا. اس واسطے میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلام سنو اللہ تعالیٰ نے وہ سونا محبوب عطا کیتا ہے. خدا دی قسم اس کائنات میرے مصطفیٰ دی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایویں تے تاجدار گولڑا نہیں فرماتا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتے تھا نہیں ہو بولن دی. علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ یہی تے گل دس کے گئے سارے. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ یہی تے گل دسی سارے لوکاں نوں. ورنہ آئے لوگ کیا نے مولوی کیے، میں کہ خادم رضوی تے مولوی سی. اوہ بولو یار کی ہو گیا؟ اسی جدوں جامعہ سلیمانیہ رضویہ مانگڑ شریف پڑھ دیتا سانو اتنا پتہ سی بھی علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث نے جامعہ نظامیہ دے اندر بس اس حد تک جان دے ساں. اے تو اگے نہیں پتہ سی، خدا دی قسم نہیں جان دے ساں. پر نہیں جنہیں رسول نال وفا کی تھی، جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نال وفا کی تھی، پھر دنیا نے دیکھیا. بول 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 یار بول تو صحیح نا. پھر دنیا نے دیکھیا جنہیں کہیں دے سن خادم ایسے تو خادم ایسے. میں کہ چلیا تو آج تک سجان ہی نہیں سکیا. او خادم مصطفیٰ بھی سی تے پھر خادم حسین سی، حسین دا خادم سی، حسین دا نوکر سی. تے جڑا حسین دا خادم ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے علی دے پترہ دا خادم بن جا، دنیا دے بھی بیڑا پارے آخرت بھی بیڑا پار ہو جا. اور حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے ختم آل سنت و جماعت ساڑھے علماء نے بڑی بڑی کتب لکھیاں. حضور فیض ملت رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت نے بہت کم کیتا. حضور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بہت کم کیتا. آئے لوگ آدھے نے سنیو تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کبھی عقل سے کام لو اور اعلی حضرت کی تصنیفات کو پڑھو، حضور فیض ملت کی تصنیفات کو پڑھو. حضور فیض ملت نے بے بہا کام کیا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس پاکستان کی سرزمین پر اور دنیا میں کون سا ایسا موضوع ہے جس پر فیض ملت نے نہیں لکھا؟ خدا کی قسم بڑے بڑے مصنف گزرے ہیں، بڑے بڑے محقق لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے جناب تحقیقات کے ماہر لوگ، بڑی بڑی تحقیقات ہیں ان کی. لیکن میں نے کہا حضور فیض ملت کا ایک رسالہ چھوٹا سا آپ سامنے رکھ لو نا اور ان کی ساری کتب رکھ لو
تو تمہیں چل پتا جائے گا، کیونکہ دیگ وچوں ایک دانا چکھ لیے پوری دیگ نہ پتا چل جاتا ہے۔ اور حضور فیض ملت رحمت اللہ علیہ نے کام کیا، ان کی اولاد آج تک کام کر رہی ہے، اور جامعہ اویسیہ بہاولپور اس بات کی نشاندہی اور عکاس ہے کہ آج بھی وہاں سے جب آواز اٹھتی ہے تو ختم نبوت کے بادشاہ کی عزت و ناموس کی آواز اٹھتی ہے۔ اور یہ آواز فقط مدارس سے نہیں، یہ آواز ہر گھر سے اٹھنی چاہیے، ہر ماں کی گود سے اٹھنی چاہیے۔ میری ملت کے نوجوانوں، رسول اللہ کے ساتھ وفا کرو، خدا کی قسم مر ویسے بھی جانا ہے، حیضہ ہویا تو تم ہی مر جانا، میرا پتر بخار ہویا تو تم ہی مر جانا، کیوں نہ ہو دے نہ تے مر جائیے جدے صدقے اللہ نے سارا کچھ دیتا ہے۔ میری ملت دے نوجوانہ، اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مضبوط کر لے، اور اے جڑے تینوں نظر آؤ نہ کوئی ایسیاں ویسیاں گلاں کرن والے، تو انہاں دی آنکھ وچ اکھ پا کے آکھ او چلیا پرے مر، تینوں پتہ ہی نہیں اسے جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، ان دس ایسا ہو جائے نہ لائیے جنہیں ورگا ہے ہی کوئی نہ۔ ساڈا تعلق حضور نالے، ساڈا تعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے۔ اس واسطے میرے کریم آقا دے غلاموں، میری ملت دے نوجوانوں، اپنے دلہ دے اندر حب رسول پیدا کرو، اور حب رسول تا آئے گا جدوں رسول اللہ دے احکامات تے عمل کرو گے، فرامین تے عمل کرو گے، نہ جھوٹ بولو گے، نہ زنا کرو گے، نہ برائی کرو گے، تے نہ جا کے چوکاں تے بازاراں وچ کھلو کے لوکاں دیاں دیاں اس طرح للکارو گے۔ ختم نبوت دی ترجمانی تا ہوئے گی کہ جدوں تسی کرو نکلو گے، نگاہ چکا کے نکلو گے، اور دس دیو گے اسی اس مصطفیٰ دی امتیاں جنہیں لوکاں دیاں سراں تے چادراں دتیاں نے۔ اور اگر یہ کرو گے، آج ہندوستان دے گماشتے، آج ہندوستان دے گماشتے ساڑیاں تیاں اور پہنا دے چہریاں تو نقاب اتارنا چاہتے ہیں۔ میں کہا چلے ہو تو ہاڑی جرت کیے، اے فاطمہ تزہرہ دیا باندیاں نے، جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ دیا نوکریانیاں تے باندیاں، اے اپنے پردے دی حفاظت کرن گیا، اور جب تک زندہ نے الحمدللہ حفاظت کرن گیا۔ تو جڑا پردہ خدا اور مصطفیٰ نے دیتے ہیں اسی دی تو پیچھے کی میں ہٹ سکنے ہیں۔ اس واسطے دوستو بس آخری التجا ہے یہ کہ اپنا تعلق حضور دے نال مضبوط کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ حضور دے نال مضبوط کرنا ہے۔ پھر رات جدو پہ جائے نا بزرگ حضرات جڑے ہو تو آڑے کے دستا گزارش اور اپیلے جڑے کیبل دی لاندے ہو نا جناب، تے آندے ہو پتر تو بھی ڈرامہ ویکھتے میں بھی ویکھا، پتر تم ہی فلم ویکھتے میں ویکھا، یہ فلمہ نہ ویکھیا کرو، ڈرامے تے ٹیویاں تو پرہیز کر کے کی کریا کر دنی آپ بھی کوئی اگر پڑھے ہیں تے تاں ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو سن لے کہ جناب سیرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ او پڑھ لے، جناب مولا مرتضیٰ دی سیرت پڑھ لے، امام الانبیاء دی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت پڑھ لے، تے راتی اولاد نو بٹھا لے، تے اولاد نو بٹھا کے تے نبی کریم علیہ السلام آپ دی سیرت دس، فاطمہ تزہرہ پاک دی سیرت دس، اصحاب رسول سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عثمان ابن عفان، مولا مرتضیٰ، سیدنا فاروق اعظم، حضرت ام رسول سیدنا امیر حمزہ، انہاں دی سیرت تے کردار دس۔ جدو انہاں دی سیرت تے کردار اپنی اولاد کو پڑھائے گا، رب کعبہ دی قسم ہے تیری اولاد تیرے گریبان تک نہیں جائے گی بلکہ تیری اولاد تیرے قدمہ تک آئے گی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔